آج ہم قدیم ہندوستان کی تاریخ اور جغرافیہ میں گہرائی میں اتر رہے ہیں اور ایک خاص مقام قصور پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، قصور ایک ایسا شہر جس کا نام پرانی کہانیوں میں گونجتا ہے اور جس کی زمین پر شاید بڑے بڑے سیاحوں نے بھی قدم رکھے ہوں۔ بالکل، اور اس ساری گفتگو کی بنیاد ہے میجر جنرل الیگزینڈر کننگھم کی مشہور کتاب دی اینشنٹ جیوگرافی آف انڈیا۔ جی، جو 1871 میں شائع ہوئی۔ ہم خاص طور پر قصور سے متعلق ان کے تجزیے کو دیکھیں گے، جس میں وہ بدھ مت کے دور، اسکندر کے زمانے کے اثرات اور خاص کر 7ویں صدی کے مشہور چینی سیاح ہیون سانگ کے سفرناموں کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم قصور کی بنیاد کی روایات، اس کی پرانی جغرافیائی اہمیت، 19ویں صدی میں اس کی حالت اور سب سے اہم، کیا واقعی ہیون سانگ یہاں رکے تھے، اس پر بات کریں گے۔ بالکل، آئیے کننگھم کی تحقیق کی روشنی میں قصور کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں بالکل ابتدا سے۔ قصور کی بنیاد کے بارے میں کیا روایت ہے؟ کہا جاتا ہے کہ رام کے بیٹے کسا نے اس کی بنیاد رکھی۔ جی، یہ روایت بہت مشہور ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ساتھ ہی لاہور یعنی قدیم لوہاور کی بنیاد کسا کے بھائی لوا سے منسوب کی جاتی ہے۔ کسا سے قصور، لوا سے لاہور، یہ ناموں کا جوڑ بڑا معنی خیز لگتا ہے نا؟ یقیناً، یہ محض اتفاق نہیں لگتا۔ یہ روایتیں ان شہروں کو ایک بہت ہی قدیم مشترکہ ثقافتی اور اساطیری ورثے سے جوڑتی ہیں۔ چاہے تاریخی طور پر یہ کتنی ہی ٹھوس ہوں، یہ ان کی اہمیت کو ضرور ظاہر کرتی ہیں۔ ٹھیک، اب ذرا جغرافیہ کی بات کریں۔ یہ قصور واقع کہاں تھا؟ کیا اس کی لوکیشن اہم تھی؟ بہت زیادہ۔ کننگھم بتاتے ہیں کہ قصور دریائے بیاس کے پرانے اونچے کنارے پر تھا۔ لاہور سے دیکھیں تو کوئی 32 میل یعنی تقریباً 51 کلومیٹر جنوب مشرق میں۔ بیاس کے کنارے، تو اس کا مطلب ہے پانی کا ذریعہ تو تھا ہی۔ جی، اور صرف یہی نہیں، اس کی اصل تصویراتی اہمیت یہ تھی کہ یہ لاہور اور جنوب میں بیاس اور ستلج جہاں ملتے ہیں، یعنی آج کل کے فیروز پور کے آس پاس کا علاقہ، اس کے بیچ جو پرانی شاہراہ تھی، یہ اس پر واقع تھا۔ تو یہ ایک اہم تجارتی یا سفری راستے پر تھا۔ بالکل، سوچیں ذرا، پرانے زمانے میں قافلے، فوجیں، مسافر سب اسی راستے سے گزرتے ہوں گے، تو قصور ایک لازمی پڑاؤ رہا ہوگا۔ ایک طرح کا سرائے یا اہم چوکی جیسا مقام۔ جی ہاں، اور کننگھم یہ بھی کہتے ہیں کہ جگہ کا انتخاب بڑا سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ دریا کا اونچا کنارہ اسے ایک طرف سے قدرتی تحفظ دیتا تھا، اور دوسری طرف سے؟ دوسری طرف وہ ذکر کرتے ہیں گہری کھائیاں یا نچلی زمین تھی جو شاید دفاعی لحاظ سے بھی کام آتی ہوگی، تو قدرتی طور پر بھی محفوظ تھا اور تجارتی راستے پر بھی۔ یہ تو ہوئی قدیم زمانے کی بات۔ جب کننگھم خود وہاں گئے 19ویں صدی میں، تب قصور کیسا تھا؟ کیا کچھ پرانا نظر آیا؟ دیکھیں، کننگھم کے وقت میں قصور ایک چلتا پھرتا آباد قصبہ تھا، اور وہاں ایک مقامی روایت بڑی مشہور تھی 12 کوٹوں کی۔ 12 کوٹ یعنی 12 قلعے؟ جی، یا 12 الگ الگ حصار بند محلے یا چھوٹی گڑیاں سمجھ لیں، جو مل کر شہر بناتے تھے۔ لیکن جب کننگھم وہاں پہنچے تو ان 12 میں سے صرف 7 باقی تھے۔ 7 بھی کم نہیں ہے، لیکن کیا ان قلعوں کے اندر یا شہر میں کوئی بہت پرانی عمارتیں، کوئی آثار قدیمہ ملے؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ کننگھم لکھتے ہیں کہ شہر پرانا تو یقیناً تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شہر کی جو اس وقت کی آبادی تھی، اس کے اندر انہیں کوئی خاص پرانی عمارتیں یا ایسے کھنڈرات نہیں ملے جو بہت متاثر کن ہیں؟ یہ عجیب بات ہے، شہر اتنا پرانا، بنیاد رامائن سے جڑی ہوئی، اور اندر کچھ خاص نہیں۔ جی، جو عمارتیں تھیں وہ نسبتاً نئی تھیں، شاید کچھ صدیوں پرانی، ہزاروں سال پرانی نہیں۔ تو پھر قدیم قصور کی بات کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اس کا جواب کننگھم کے مطابق شہر کی دیواروں کے باہر تھا۔ وہ کہتے ہیں اصل کہانی شہر کے آس پاس مضافات میں بکھرے کھنڈرات میں ہے۔ اچھا، باہر کیا تھا؟ وہ لکھتے ہیں کہ شہر کے باہر بہت وسیع اور لا یعنی انٹرمینیبل قسم کے کھنڈرات پھیلے ہوئے تھے، مطلب اتنے زیادہ کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے۔ لا یعنی کھنڈرات یعنی حد نگاہ تک؟ کچھ ایسا ہی۔ ان میں پرانی قبریں تھیں، بڑے بڑے قبرستان، مسجدوں کی بنیادیں اور دوسری عمارتوں کے نشانات۔ یہ کھنڈرات کم از کم آدھا میل تک باہر پھیلے تھے اور تقریباً سارے مضافات کو گھیرے ہوئے تھے۔ آدھا میل تک؟
اس کا مطلب ہے کہ اصل قدیم شہر بہت بڑا رہا ہوگا۔ بالکل۔ کننگھم نے اندازہ لگایا کہ ان کھنڈرات کا کل رقبہ کوئی 1 مربع میل بنتا ہے، اور اس بنیاد پر انہوں نے نتیجہ نکالا کہ قدیم شہر کی جو فصیل رہی ہوگی اس کا گھیرا کم از کم 4 میل کا ہوگا۔ 4 میل؟ یہ تو بہت بڑا شہر بنتا ہے۔ مطلب 19ویں صدی کا قصور تو اس قدیم شہر کا ایک چھوٹا سا حصہ رہ گیا تھا؟ جی ہاں، کننگھم کا یہی خیال ہے کہ اصل شہر بہت وسیع تھا اور اس کے زیادہ تر نشانات وقت کے ساتھ مٹ کر کھنڈرات کی شکل میں مضافات میں رہ گئے۔ اندر شاید نئی تعمیرات ہوتی رہیں یا تباہی زیادہ ہوئی۔ یہ کھنڈرات تو خود ایک بھید ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بات پر جس کا تعلق سفر سے۔ مشہور چینی سیاح ہیون سانگ، کیا وہ واقعی قصور آئے تھے؟ یہ کننگھم کی ایک بہت اہم تھیوری ہے۔ وہ یہ تجویز کرتے ہیں کہ قصور ہی شاید وہ بڑا قصبہ ہے جس کا ذکر ہیون سانگ نے کیا ہے۔ ہیون سانگ نے کیا لکھا تھا؟ ہیون سانگ نے لکھا کہ وہ ریاست تاکی، جسے کننگھم لاہور کے علاقے سے شناخت کرتے ہیں، کہ دارالحکومت سے مشرق کی طرف گئے اور ریاست کے مشرقی سرحدی قصبے میں پہنچ کر 1 مہینہ ٹھہرے۔ اور ترلنگھم کو کیوں لگا کہ یہ قصور ہی ہوگا؟ بنیادی وجہ جغرافیہ ہے۔ ہیون سانگ کہتے ہیں تاکی کی سلطنت مشرق میں دریائے بیاس تک تھی۔ قصور، جیسا ہم نے بات کی، بیاس کے پرانے کنارے پر ہے۔ ٹھیک۔ ہیون سانگ تاکی سے جالندھر جا رہے تھے، جو بیاس کے دوسری طرف مشرق میں ہے، تو بیاس پار کرنے سے پہلے دریا کے مغربی کنارے پر ایک بڑا سرحدی قصبہ، جیسے کہ قصور؟ بالکل، وہ ایک منطقی پڑاؤ لگتا ہے۔ کننگھم یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ ہیون سانگ نے لاہور کا نام تو نہیں لیا، لیکن تاکی کی مشرقی سرحد پر ایک بڑے قصبے کا ذکر کیا ہے۔ تو جگہ، سمت، دریا سے نزدیکی، یہ سب قصور کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو مطلب 7ویں صدی کا ایک بین الاقوامی سیاح یہاں 1 مہینہ رہا۔ جی، یہ قصور کی تاریخی اہمیت کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ لیکن کوئی مسئلہ ہے اس تھیوری میں؟ ایک کمزوری ہے جس کا ذکر خود کننگھم نے بھی کیا ہے۔ وہ یہ کہ ہیون سانگ نے اس قصبے کے بارے میں وہ تفصیلات نہیں دیں جو وہ عام طور پر اہم جگہوں کے بارے میں دیتے تھے۔ کیسی تفصیلات؟ مثلاً وہ اکثر بتاتے تھے کہ شہر میں کتنے اسٹوپا ہیں، کتنی خانقاہیں ہیں، راہب کتنے ہیں۔ کوئی خاص واقعہ ہوا ہو تو اس کا ذکر کرتے تھے، لیکن اس سرحدی قصبے کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی۔ صرف یہ لکھا کہ وہاں 1 مہینہ رکے؟ جی، بس اتنا کہ تاکی سے نکل کر جالندھر جاتے ہوئے بیاس کے دائیں یعنی مغربی کنارے پر ایک بڑے قصبے میں رکے۔ تفصیلات کی یہ کمی شناخت کو تھوڑا سا کمزور کرتی ہے۔ تو مطلب امکان ہے مگر 100% یقین نہیں۔ ایک تاریخی پہیلی ہے۔ بالکل، ایک دلچسپ پہیلی۔ کیا اس علاقے میں کوئی اور بھی ایسی جگہ ہے جس کا تعلق ہیون سانگ سے جوڑا جاتا ہے؟ ہاں، کننگھم ایک اور قریبی جگہ کا ذکر کرتے ہیں، چناپتی، جس کی شناخت وہ آج کے قصبے پٹی سے کرتے ہیں۔ پٹی؟ وہ کہاں ہے؟ پٹی قصور سے کوئی 27 میل شمال مشرق میں ہے اور بیاس سے تقریباً 10 میل مغرب میں۔ یہ بھی ایک پرانا قصبہ ہے۔ اور ہیون سانگ نے اس کا ذکر کیا ہے؟ جی، ہیون سانگ نے چناپتی نامی جگہ کا ذکر کیا ہے، جو ان کے مطابق تاکی سے 500 لی دور تھی۔ لی؟ یہ کتنا فاصلہ بنتا ہے؟ 500 لی تقریباً 83 میل یا 134 کلومیٹر بنے گا۔ کننگھم مانتے ہیں کہ ہیون سانگ کے فاصلوں میں کبھی کبھی تھوڑا فرق آ جاتا ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ پٹی غالباً چناپتی ہے۔ سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو اس کی بنیاد کی روایت ہے جو اسے رامائن اور لوہاڑ سے جوڑتی ہے۔ یہ اسے ایک گہرا ثقافتی پس منظر دیتی ہے۔ دوسری بات، اس کا محل وقوع۔ جی، دریائے بیاس کے کنارے اہم شاہراہ پر ہونا یہ اسے تجارتی اور فوجی لحاظ سے بہت اہم بناتا تھا۔ تیسرا، وہ حیران کن کھنڈرات جو شہر کے باہر تھے۔ بالکل، وہ وسیع کھنڈرات جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ ماضی میں یہاں ایک بہت بڑا شہر آباد تھا۔ یہ شاید سب سے ٹھوس ثبوت ہے۔ اور چوتھی بات، ہیون سانگ والا امکان۔ جی، وہ دلچسپ امکان کہ شاید وہ عظیم سیاح یہاں ٹھہرا تھا، اگرچہ یہ یقینی نہیں، مگر یہ قصور کو عالمی تاریخ سے جوڑتا ہے۔ تو یہ سب مل کر قصور کی ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جو بہت پرانی، اہم اور کسی حد تک پراسرار بھی ہے۔ جی ہاں،
اور یہ بات بھی اہم ہے کہ شہر کے اندر آثار کم اور باہر زیادہ ملنا شاید شہر کی تاریخ میں کسی بڑی تبدیلی یا تباہی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو آج ہم نے کننگھم کی نظر سے قصور کی تاریخ کے چند پہلو دیکھیں، اس کی کہانیوں والی بنیاد، اہم جغرافیہ، وہ وسیع کھنڈرات اور ہیون سانگ کا ممکنہ سفر۔ جی، اور یہ ہمیں ایک آخری نقطے پر چھوڑ جاتا ہے جو آج کے دور کے لیے ہے۔ کننگھم نے تو 19ویں صدی کے علم اور اپنے مشاہدات کی بنیاد پر یہ سب لکھا۔ ہاں، تو آج کیا فرق ہے؟ آج ہمارے پاس آثار قدیمہ کی کہیں زیادہ جدید ٹیکنالوجی ہے، ریموٹ سینسنگ ہے، لائیڈار ہے، بہتر کھدائی کے طریقے ہیں، قدیم ڈی این اے کا تجزیہ ممکن ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان جدید طریقوں سے ان لا یعنی کھنڈرات کو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے؟ بالکل۔ سوال یہ ہے کہ اگر آج ان کھنڈرات کا جدید ٹیکنیک سے جائزہ لیا جائے تو کیا پتہ چلے گا؟ کیا یہ ٹیکنالوجی ان کی اصل وسعت، ان کی تاریخ، ان کی ترتیب کو واضح کر پائے گی؟ اور کیا وہ کننگھم کے اندازوں، خاص طور پر ہیون سانگ والے قیاس کی تصدیق کریں گے یا کچھ نیا بتائیں گی؟ یہی تو سوال ہے۔ اس کا جواب تو مستقبل کی تحقیق ہی دے سکتی ہے۔ شاید اسی تحقیق میں قصور کی گم شدہ تاریخ کے کچھ اور باب کھل جائیں۔